ہم سب ایک ایسی قوم ہے جو اپنی تہذیب آپ رکھتے ہیں، ایک نرالی تہذیب ہے ہماری. وہ تہذیب کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ. اسی پہ جینا ہے، اسی پہ مرنا ہے. یہ عزم اور حوصلہ یہ پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ. جیئیں گے مصطفی بن کر، مریں گے مصطفی بن کر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایمان والے بن کر جیو، ایمان والے بن کر مرو. اور میں پھر سے وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو پیار بانٹتا ہے، جو پڑوسی کی فکر کرتا ہے، جو اتیاچار کے خلاف اٹھتا ہے، جو اگر ظالم اس کی اپنی قوم کا ہو، اس کے اپنے دین والا بھی ہو بظاہر، لیکن ایمان والا اس کو بھی ظالم کہتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے. ان سب سے اٹھ کر میرے بھائی ہم سب کو یہ عزم کرنا پڑے گا کہ ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اختیار کرنا پڑے گی. سارے عزائم کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک آخری عزم جو ہمیشہ میں آخر میں لیتا ہوں کہ میرے بھائی جب حالات اتنے شدید ہو چکے ہوں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، دین کے کاموں میں پورے اخلاص کے ساتھ لگ جائیں. چاہے جو تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں کام کر رہی ہے دین کا، امت کے غم میں کر رہی ہے، دل ہمارا بڑا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اپنے بڑوں نے جو ہم کو ترتیب دی ہے پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ اس کام میں لگنا چاہیے. تب جا کے بے دینی کی آگ بجھے گی، ورنہ سماج ایسے ہی جلتا رہے گا. مقامی محنت، مقامی جتنی بھی ہم کو فکریں دلائی جاتی ہے، اور اس میں بھی خاص کر کے گھروں کی تعلیم، اس کو زندہ کرو. ورنہ میرے دوستو گھروں کی تعلیم جب تک زندہ نہیں ہوگی یہ بے دینی کی آگ ایسی جلتے رہے گی. ہم تو سمجھیں گے 2 رکعت پڑھنے آ گئے، جمعہ پڑھ لیا، ہو گئے مطمئن، دینداری آگے. نہیں، جب تک کہ فکریں زندہ نہیں ہوگی، امت کا درد نہیں آئے گا، خواتین میں دینداری نہیں آئے گی، تب تک کہ ہم کسی بھی بدلاؤ کی امید نہیں کر سکتے ہیں. کام کو بڑھاؤ، کام کو تقویت دو، کام کو اپنی پوری فکروں کے ساتھ اوڑو، دین کے کاموں میں لگو، قربانیوں کے، اور ایسے جذبے پیدا کرو، ولولے پیدا کرو کہ یا اللہ میں بھی، میری بستی کا ہر فرد اور امت کا ہر فرد کس طرح سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ فکریں اوڑھنا پڑے گی، تب جا کے میرے دوستوں بدلاؤ آئے گا. ورنہ تو 2 رکعت کا ریچارج، میں کہتا ہوں زیادہ تر 2 رکعت کا ریچارج پڑھنے آتے لوگ، جمعہ ہے نا آج تو پڑھ لینا ہے، 2 رکعت کا ریچارج کر لینا ہے. نہیں، اس کو پوری فکروں کے ساتھ لینا ہے. یہ جمعے کے بیانات، یہ علماء کی محنت، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ اللہ والوں کی محنت، یہ بڑوں کی فکریں، یہ سب امت کے درد میں ہے، امت کے غم میں ہے. میرے دوستو عزائم کرو، انشاءاللہ ہم بھی ان تمام فکروں کو اوڑھیں گے انشاءاللہ.